الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا تشتہی الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون. محترم رفقۂ عزیز، خواتین و حضرات، یقیناً میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور سماج کے ان کٹھن حالات میں آپ سے آن لائن ہی صحیح ایک ملاقات کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یقیناً یہ ایک زرین موقع ہے، داونگرے یونٹ نے یہ فراہم کیا ہے، اور ویسے بھی آج کی جو رات ہے بہت ہی مقدس اور محترم رات ہے، اور اس رات میں یہ ایک اہم ترین پروگرام ہے جس میں مجھے آپ تمام کے ساتھ شریک ہونے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے. ویسے مجھے امید ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں کے درمیان کورونا وائرس کو لے کر اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کو لے کر مختلف قسم کے مسائل، آفتیں اور مشکلات سے ہم سب کو سامنا ہوا ہے. ویسے پوری دنیا اس سے جوجھ رہی ہے، اور ہمارا دیش بھی ان آفتوں سے، ان مصائب سے، ان مشکلات سے جوجھ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ہمارے اپنے رفقا کو بھی جھیلنا پڑا ہو، مختلف مسائل کو جھیلنا پڑا ہے. تو ایسے موقع پر یہ اللہ کی یقیناً مرضی بھی ہے، اور گزشتہ 2 مہینوں سے ہمارے مختلف پروگرامز ایک طرح سے ہولڈ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک اسلامی کا، جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ مرکزی سطح پر، ریاستی سطح پر ہمارے پروگرامز زوم کے ذریعے یا آن لائن کے ذریعے منعقد ہو رہے ہیں، اور اس کے تحت یقیناً ہماری ملاقاتیں یہ بھی ایک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہی ساری مولانا انشاءاللہ. محترم رفقا، آج مجھے آج کی اس تیسری تاخرات میں جس عنوان پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ جنت میری منزل ہے. تو اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے یقیناً اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے تمناؤں کو بڑھانے میں معاون اور مددگار ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ تعالیٰ نے ان حالات میں یا اس دیش کے اندر جس کام کے لیے مجھے اور آپ کو منتخب کیا ہے وہ اقامت دین ہے، اور ہمارا
ہماری جدوجہد کا جو مقصد ہے وہ فلاح آخرت ہے۔ فلاح آخرت سے مراد ہماری تمنا، ہماری آرزو، ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت سے سرفراز فرمائے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا مقصد ہے جب ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ بہت مضبوطی کے ساتھ پیوست جب ہو جاتا ہے تو ہماری سرگرمیوں میں جہاں استحکام پیدا ہوتا ہے وہیں توسیع بھی پیدا ہو جاتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کے ذریعے ہر دور میں اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا توحید پرستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ عقیدہ، یہ اعتماد جتنا مضبوط ہوتا ہے، ہماری سرگرمیوں میں ایک طرح سے لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ عقیدہ، یہ ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی ہی ہمارے اندر سستی، کاہلی، لاپرواہی کا پیدا ہونا یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اس جنت کو لے کر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات بہت ہی مضبوطی کے ساتھ رہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو جنت ہے یہ اللہ کی جنت ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں انتہائی مضبوطی کے ساتھ یقین ہو، اعتماد ہو، اور اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کے حصول کے لیے ہمیں مختلف انداز سے جد و جہد اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے بات کہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں کے بدلے میں، ان کی جانوں کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو نصب العین ہے، اس کے حصول کے لیے ہم جو کچھ اس زمین پر کر رہے ہیں، جس قسم کی جدوجہد، جس قسم کی محنت اور مشقت اور قربانیاں ہم دے رہے ہیں، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی صلاحیتوں کی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جنت نبیوں کے لیے بھی رہی، رسولوں کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختص کیا ہے۔ اور یہ جذبہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہمارے رفقا کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا اس سلسلے میں مطالعہ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کو بہت ہی قریب سے دیکھا کرتے تھے۔ جنت ان کے بالکل آنکھوں کے سامنے تھی، اور جب بھی کسی کام کو لے کر وہ آگے بڑھتے یا جدوجہد کرتے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، یا دعوت و تبلیغ میں ہو، یا اصلاح و تربیت کے میدان میں ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا گھروں میں رہیں، تو جنت کو بہت ہی قریب سے وہ دیکھا کرتے تھے۔ جنت ان کے قریب ہوا کرتی تھی، بلکہ جنت کے حصول کے لیے ان کے دل میں بڑی تمنا اور آرزو ہوتی تھی۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر مومن کے اندر ہونا ہے۔ تو ہمیں بھی جنت کے حصول کے لیے جنت کی تمنا، جنت کی خواہش، جنت کی آرزو ہمارے دلوں میں ہو، اور اس کے تحت اس سلسلے میں اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، یہ راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں جہنم سے بچاتی ہے اور جنت کے قریب کر دیتی ہے۔
وزلفت الجنت، جنت کیا ہے قریب کر دی جاتی ہے متقین سے، مومنین سے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے خوف کی بنیاد پر جن کی زندگیاں گزرتی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی آراستہ اور پیرستہ بھی کیا ہے، قریب بھی کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن اور مسلمان کے لیے ہمیشہ جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ جنت کی جہاں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، وہ اللہ سے جنت بھی طلب کرے، مانگتے رہیں۔ اپنی دعاؤں کا ایک حصہ کیا ہے، جنت مانگنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں اور دعاؤں میں ہماری اپنی ضرورتیں اللہ کے پاس رکھتے ہیں، اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، مشکلات کو رکھتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا ہر معاملے میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنت بھی مانگا کرے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم جنت طلب کرتے ہیں اور عذاب جہنم سے محفوظ ہم بچنا چاہتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے، جہنم سے جس کا تحفظ ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ جنت مل جائے، اور اس کے لیے بڑی محنت اور مشقت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، شہوت، خواہش، تمن اور برائیوں کے اطراف، برائیوں کے بیچ میں کیا ہے، جہنم کو بنا دیا گیا ہے۔ اور جہنم میں جانے کے لیے، جہنم میں داخل ہونے کے لیے یا جہنم کا شکار ہونے کے لیے آدمی کو برائی اگر کر دیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اس کی برائیوں کی وجہ سے اور اس کی نفسانی خواہشات کو پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو اسے کیا ہے، جہنم آسان کر دی جاتی ہے۔ لیکن جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جنت کے حصول کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، بڑی قربانی آپ کو دینے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اس راستے میں بڑی جدوجہد اور کوششیں آپ کو کرنی ہوگی، جب جا کر یہ آسان آپ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قسم کے تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، اور مختلف قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے۔ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اسے جنت ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سارے مسائل میں، سارے مشکلات میں، ساری آزمائشوں میں جو مختلف قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو کیا ہے، آزماتا ہے، اور اس میں جب مومن صبر کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری دی گئی ہے جنت کی۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ان حالات میں ہماری مثبت کوشش، ہماری مثبت جدوجہد، تحریک اسلامی سے جڑ کر ہمارے نصب العین کے حصول کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی ہم دیتے ہیں۔ یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے گزشتہ 2 مہینوں کے درمیان ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے رفقا نے، ہمارے مرد، ہمارے خواتین نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ انسانی سماج کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اگرچہ کہ لاک ڈاؤن ہے اور کورونا وائرس کی ایک ایسی وبا، ایسی تباہی جس کی وجہ سے سماج کے اندر خوف طاری ہے، اس بیچ میں، اس درمیان میں ہمارے ساتھیوں کی یہ جدوجہد، ہماری یہ کوششیں قابل تحسین بھی ہیں۔ یقین مانیے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلہم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔
अल्लाह इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब, ये जो आफतें हैं, ये मसाइब हैं, ये ज़लज़ले हैं, ये बीमारियां जो हैं, वो इंसान की आजमाइश के लिए आते हैं। और इन आजमाइशों में जो सब्र और इस्तिकामत के साथ तवक्कल अल्लाह जो सब्र करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की खुशखबरी दी है। उस जन्नत के हुसूल के लिए हमें बड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ती है। और जहां हम अल्लाह से इस सिलसिले में दुआ मांगते हैं, वहीं इसके लिए जद्दोजहद और कोशिशें भी हमें करने की जरूरत पड़ती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी बताई, वो सारी इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम जन्नह, लोगों तुम्हारे रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत की तरफ दावत देता है। वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की तरफ हमें बुलाता है, जन्नत का रास्ता हमारे सामने बतलाता है, जन्नत के रास्ते हमारे सामने वाज़े करता है, जन्नत को हमारे सामने आसान करके पेश करता है। कुरान मजीद में अगर हम जन्नत का तज़किरा अगर देखते हैं तो बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने जन्नत का तज़किरा फरमाया है। बेशुमार ऐसी सूरतें, बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिनको पढ़कर एक तरह से लज्जत हमारे दिल और दिमाग में पैदा होती है। और यही लज्जत है जिसकी बिना पर, जिसकी बुनियाद पर हमारे अंदर क्या है, एक तरह से सरगर्मी पैदा होती है, हमारे अंदर एक जद्दोजहद का जज्बा पैदा होता है, हर किस्म की कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि जन्नत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसने जन्नत को हासिल कर लिया, यह सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस जन्नत के सिलसिले में यही अल्लाह ताला ने कहा कि वो सारी इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम जन्नह, तुम्हारे रब की जन्नत की तरफ तुम दौड़ो, कोशिश करो, भागो, मेहनत करो, अमले स्वाले करो, जो जिम्मेदारियां तुम पर आयद हैं उन जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करो, और जो फराइज तुम पर आयद हैं उन फराइज को अदा करने की कोशिश करो। फराइज की अदायगी भी हो, जिम्मेदारियों की अदायगी भी हो, और उस रास्ते में अपने आप को लगाएं और दुनिया से यकीनन दुनिया हमें गुजारने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जन्नत का हुसूल हमारा एक मकसद बन जाना चाहिए। और अल्लाह ताला यहाँ हुसूल के लिए दौड़ने की बात कही है, जद्दोजहद करने की बात कही है, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये जन्नत क्या है। और इस जन्नत के सिलसिले में अगर हम सहाबा इकराम की जिंदगियां देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जन्नत उनके सामने हुआ करती थी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान जन्नत करीब कर दी गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी, बड़ी मसरत और बड़ी आरज़ू के साथ क्या है, नमाज ही के अंदर सामने जाते हैं। लोगों को जब मालूम हुआ, सहाबा इकराम को मालूम हुआ, सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह नमाज के दौरान आप आगे क्यों बढ़ रहे थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब जन्नत क्या है कर दी गई थी, और जन्नत के फलों को देखकर मैं हासिल करने के लिए आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये जन्नत जो है बड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और जिसको तो मैं आपको बता रहा था कि जन्नत जो है हमारी जिंदगी का मकसद है, उसके वसूल के लिए हमारी मेहनत हो, मशक्कत हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि इखलास और लिल्लाहियत के साथ हम अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते रहें। और जब जद्दोजहद करते हुए इस दुनिया छोड़कर अल्लाह के पास जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जन्नत की खुशखबरी दी है, और एक ऐसी जन्नत जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बिन बशर। एक ऐसी खूबसूरत जन्नत, एक ऐसी नेमतों से भरी हुई जन्नत, और ऐसी लज्जतें उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पिन्हा किया है, और ऐसी खूबसूरत उसको बनाया है। और खुसूसी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत तैयार की है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तक किसी आंख ने उसको नहीं देखा है, और किसी कान ने उसकी खूबियों को, उसके सिफात को नहीं सुना है, बल्कि किसी इंसान के अंदर उसका एहसास भी पैदा नहीं हुआ है। एक ऐसी जन्नत अल्लाह ताला ने तैयार की है, और उस जन्नत की तरफ अल्लाह ताला बुला रहा है, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, और बंदों से मोहब्बत करते हुए अल्लाह ताला बुलाता है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम कहा गया कि सलामती के घर की तरफ अल्लाह ताला बुलाता है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की तरफ तुम्हें बुला रहा है,
वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, तुम्हारे रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, तुम्हारे रब की मग़फ़िरत, तुम्हारे मग़फ़िरत के साथ जन्नत की तरफ दौड़ो। और तुम्हारी पूरी जद्दोजहद का मरकज और महवर, तुम्हारी जद्दोजहद का पूरा मंबा सिर्फ क्या है, जन्नत का हुसूल होना चाहिए। हमारी हमारी जद्दोजहद में, हमारी कुर्बानियों में, हमारी सरगर्मी में किसी किस्म की दुनियावी कोई तमन्ना ना हो, दुनियावी कोई मफाद ना हो, कोई गर्ज ना हो, बल्कि अल्लाह की जन्नत के हुसूल के लिए हम कोशिश करते रहे। आप जरा सोच कर देखिए, जंग बदर का वो मैदान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर, अपनी कसम खाकर उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि जिसके हाथ में मेरी मोहम्मद की जिंदगी है, कि जो लोग आज इस मैदान जंग में अल्लाह की राह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके लिए क्या है, जन्नत की खुशखबरी उन्होंने दी। और वहां एक सहाबी मौजूद थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके खुतबे को सुन रहे थे। तो वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते हैं। हजरत उमैर इब्ने हुमाम अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यहाँ से एक तरह से जन्नत की खुशबू आ रही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लेकर, इस खुतबे को लेकर उस जंग में शरीक होते हैं और लड़ते हैं, यहाँ तक कि शहीद भी हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी है। इस तरह के बेशुमार ऐसे सहाबा इकराम की जिंदगी हमें मिलती, जिन्होंने अपने जिंदगी के मकसद को क्या है, जन्नत को अपनी जिंदगी का मकसद उन्होंने बनाया और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी उन्होंने देते रहे। जब भी कोई मौका आता, जैसे भी आता मौका, सफर में, हजर में, घर के अंदर, बाहर या मैदान जंग के अंदर, या अल्लाह के दीन को कायम करते हुए, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में रहते हुए, तो उन्होंने जन्नत की तमन्ना के लिए अपनी सारी चीजें कुर्बान कर दे। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, अंसार के एक यतीम साहबी जिनके पास एक बाग था, और उस बाग को लेकर क्या वो बाग के अतराफ अकनाफ वो क्या है, एक बाउंड्री वो बनाना चाहते थे, बाड़ लगाना चाहते थे। चुनांचे वो बाड़ी लगा रहे थे और उसकी सरहद बना रहे थे। इत्तेफाक से दरमियान में उनकी बाड़ी के सामने एक दूसरा पड़ोसी के खजूर, पड़ोसी का खजूर आ जाता है, खजूर का दरख्त आता है, और वो अपने साथी से कहते हैं कि वो खजूर का दरख्त मुझे दे दें ताकि मेरी बाउंड्री कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने उसको मना कर देते हैं, इनकार करते हैं, लेकिन इसरार करते हैं, उसके बावजूद भी इनकार करते हैं। लेकिन वो साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा ये मसला है और ये मसला हल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उन्हें गुजारिश करते हैं कि वो एक खजूर का दरख्त उनके जो बीच में आ रहा था वो उनको दे दें। लेकिन उन्होंने उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, उसे भी उन्होंने इनकार कर दिया। चुनांचे वहां हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये अगर जन्नत, ये एक खजूर का दरख्त तुम क्या है अपने साथी को दे देंगे, पड़ोसी को दे देंगे, तो तुम्हें क्या है जन्नत में एक दरख्त मिलेगा, खजूर का दरख्त मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त देगा। तो ये जब हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला ने सुनते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते, या रसूलल्लाह, क्या अगर मैं ये खजूर का दरख्त खरीद कर मैं इन्हें दे दूंगा तो क्या मुझे जन्नत में वो खजूर का दरख्त मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। चुनांचे अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, तो उन्होंने उस पड़ोसी से कहा, देखो तुम एक दरख्त दे दो, मेरे पास एक बाग है जिसमें 700 खजूर के दरख्त हैं, पानी का चश्मा भी है और फलदार भी है, मैं वो तुम्हारे लिए तुम्हें दे दूंगा। इस तरह क्या है वो खरीदते हैं और खरीद कर क्या है वो अंसारी यतीम साहबी को क्या है वो खजूर का दरख्त देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह, क्या मुझे जन्नत में खजूर का दरख्त तो मिलेगा?
ایک طویل واقعہ ہے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت ہے کیا؟ بہت سے کھجور کے درخت میں ملیں گے. چنانچہ یہ تجارت ہو جاتی ہے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو جاتے ہیں جہاں ان کی بیوی ان کے بچے ہوتے ہیں. باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اے ام دہدہ باہر آ جاؤ، میں نے اس کو بیچ دیا ہے، اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے. تو انہوں نے حیرانی سے پوچھا کیا تم نے ایک ایسا باغ بیچ دیا جو ہماری روزی روٹی کا ایک ذریعہ تھا، ہماری معیشت کا ایک ذریعہ تھا، ہمارے معاش کا ذریعہ تھا؟ تو انہوں نے کہا، ابو دہدہ نے کہا دیکھو میں نے اللہ کو بیچ دیا. تو وہاں سے ام دہدہ کی آواز آتی ہے کہ اللہ کو اگر بیچ دیا ہے تو یہ سب سے بہترین سودا ہے اور یہ بڑی کامیابی کا سودا ہے. چنانچہ سیرت میں بات آتی ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جنت کی تمنا ان کے دلوں میں اس طرح بھری ہوئی تھی کہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جیسے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں کو ان کے مالوں کو جنت میں خرید لیا. ہمارے اندر یہی ہمارا رویہ ہو، ہماری سوچ یہی ہو، ہماری فکر یہ ہو. آج اگر ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں سر جدوجہد کرتے ہوئے اگر کسی بھی چیز کی قربانی ہم دیتے ہیں، اس کے لیے ہمارے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دیتے ہیں، تو یقیناً یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت دے گا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تعارف کیسے کراتا ہے. بھائی میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، یہ جنت میں جاؤ گے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا. یہ دنیا، اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا کے اندر مسلمان اور مومن جس خوف اور ڈر کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، یہاں قدم قدم پر ایک طرح سے خوف ہے، قدم قدم پر ایک ڈر ہے. لیکن جنت دیکھیے، جو جنت پہ چلے جاتے ہیں، جو جنت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشخبری دی ہے. بتایا اے میرے بندو جنت پہ جب تم آ جاؤ گے آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لائق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یہاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہاری یہاں پوری خواہشیں پوری کر دی جائیں گی، جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. یہ ایسی جنت ہے جہاں تم بھی جاؤ گے اور تمہاری بیویاں بھی جائیں گی، اور اس کے علاوہ تمہارے بچے بھی وہاں پر جنت میں جائیں گے. پوری فیملی، پورا خاندان کیا جنت میں رہے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی جنت جہاں بہترین قسم کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ایسی جنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. اور اس جنت کے حصول کے لیے ہماری محنت ہو، اس جنت کے حصول کے لیے ہماری جدوجہد ہو، ہماری کوششیں ہوں. اور اسی قسم سے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہم نے سنا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. صحابہ کرام کو بڑی تمنا ہوتی تھی، بڑی آرزو ہوتی تھی، بڑی خواہش ہوتی تھی جنت کے لیے، جنت کے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی قسم کے سوالات کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں، جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھو. نماز کو وقت پہ پڑھنا ایک ایسی خوبی، ایک ایسی صفت اور ایک ایسی عبادت اور بندگی ہے کہ مومن کو کیا ہے، وہ کیا ہے جنت میں لے جاتی ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کی خاطر تواضع کرو، ان کے ساتھ کیا ہے نرمی اور محبت کا معاملہ کرو، محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ انہیں پیش آؤ. تیسری بات ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، یہ عمل بھی کیا ہے تمہیں جنت میں لے جاتا ہے. تو یہ ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری جو کوششیں ہیں، یہ جہاد جو ہے ہمارا ہو رہا ہے، یہ بھی جنت کی ہمیں خوشخبری دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کا تعارف کیسے کراتے ہیں، اس پر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جنت کی بات کرتے ہیں لیکن اس جنت کو ہم نہیں جانتے، اس جنت کے بارے میں ہمارا کوئی تصور
نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو محدود ہوتا ہے. اس تصور کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہمیں اس جنت کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جذبات کو کیا ہے اور مضبوط کر سکیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبات کو پروان چڑھا سکیں، ہمارے گھر میں ہماری بچوں، ہماری خواتین، ہمارے لڑکوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر جنت کی خواہش پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تصور کو ہم لے کر آئیں، اس تصور کو پیش کریں. اس جنت کی طرف ہمیں جانا ہے، اس جنت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے، اس جنت کے لیے ہم کوشش کرنا ہے، ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جس کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور سوال کیا ان میں کون داخل ہوں گے، یعنی ایسی خوبصورت جنت میں، ایسی پرکشش جنت میں اور ایسی اللہ کی بہت بڑی نعمت میں کون لوگ داخل ہوں گے. ایک بدو تھا، ایک دیہاتی تھا، انہیں سوال کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اور کردار اعلیٰ و عرفہ ہو، جو اخلاق اور کردار کا پیکر ہو، وہ اس کے لیے کیا ہے، یہ جنت اس کے لیے بنائی گئی ہے. اور جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی خوبی، ایک بہت بڑی صفت ہے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں جانے کس چیز میں جہنم میں لے کر گئے، کس عمل نے جہنم میں لے کر گیا ہے، تو وہ جہنمی کہتے ہیں کیا دنیا میں ہم نہ کھانا کھلاتے تھے اور نہ نماز پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور لوگوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے. تو یہ نہ کھلانے کی وجہ سے کیا ہے وہ جہنم میں چلے گئے. تو اچھے اخلاق، اچھا کردار اور کھانا کھلانا اور نفل روزے رکھنا، راتوں میں تہجد پڑھنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو کسی مومن کو کیا ہے جنت میں لے جاتے ہیں اور جنت ان کے لیے آسان ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران میں آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور وہاں بعض صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو شخص آئے گا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام کو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ شخص آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آتا ہے اور اسی قسم سے دوسرے دن بھی آتا ہے، تیسرے دن بھی آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی یہی بات کرتے ہیں، تیسری بات بھی یہی خوشخبری دیتے ہیں کہ اب جو شخص آئے گا وہ جنت میں جائے گا. بڑی حیرانی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیرانی سے سوچتے ہیں کہ بھئی اس شخص کے اندر، اس آدمی کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی اس کے عمل کو، اس کی شخصیت کو اور اس کے صفات اور کوالٹیز کو جاننے کے لیے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور ایک دن ان کے پاس جا کر کہتے ہیں دیکھو میں اپنے ابو سے، اپنے ابا سے کیا ہے لڑ کر یہاں آیا ہوں، میں تمہارے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ 3 دن وہاں مہمان بن کر رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو کوئی بہت بڑی خوبی تو نظر نہیں آئی ان کے پاس. بس رات میں تہجد بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، فجر کوڑتے تھے، لیکن کوئی عمل ان کا اچھا عمل ان کو نظر نہیں آیا جو قابل تحسین ہو. لیکن وہ واپس ہو رہے تھے مایوس ہو کر جب واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسی خوشخبری دی تھی، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا تھا اور ہمارے والد سے میرا کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی ہماری نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خوبی یہ ہے کہ میرا دل کیا ہے لوگوں کے لیے صاف ہے، شفاف ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ ہمارے نہیں ہے. چنانچہ ایک ایسا عمل تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اسی طرح ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے جو انتہائی کالی اور کلوٹی تھی اور لمبی اونچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ مجھے ایک مرغی کی بیماری ہے اور مرغی کا دورہ مجھ پر پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے میں کیا ہے برہنہ ہو جاتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے کہا دیکھو 2 باتیں ہیں، اگر میں دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مرغی کی بیماری سے شفا دے گا، تندرستی دے گا، اور اگر تم اس پر صبر کرو گی تو تمہیں جنت کی خوشخبری انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جنت میں تم داخل ہوگے اس بیماری کی وجہ سے.
اس تکلیف کی وجہ سے. تو اس خاتون نے کہا مجھے شفا کی ضرورت نہیں, تندرستی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ہے بیماری کی میں برداشت کروں گی, صبر کروں گی, لیکن اتنی میرے حق میں دعا کر دیجیے کہ میں کیا ہے میرا جسم کیا ہے برہنہ نہ ہو سکے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا کرتے ہیں, وہ عورت لوٹ جاتی ہے. مطلب یہ کہ جنت کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. مال کی قربانی, صلاحیتوں کی قربانی, وقت کی قربانی. یقین مانیے ہم لوگ اس راستے میں, تاریخ اسلامی کے راستے میں جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں, جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں, اس کا مقصد بالکل فلاح آخرت ہے, جنت کا حصول ہے, جہنم سے چھٹکارا ہے, جہنم سے نجات ہے, اور یہی مقصد لے کر ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی بڑی تعریف کی ہے. جنت کی خوشخبری جہاں قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے, وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں جنت کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا. اور یہ تذکرہ ہونا چاہیے, یہ صفات ہمارے پاس ہو, تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو سکے, شوق پیدا ہو سکے, تمنا پیدا ہو سکے, آرزو پیدا ہو سکے. ہم تو جنت کی بات کرتے ہیں لیکن جنت کا تصور ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. ہم جہنم کی بات کرتے ہیں لیکن جہنم کا تذکرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. ہمارے رفقا کو, ہمارے خواتین کو, ہمارے مردوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے طلباء کو, ہمارے ایسے کے بچوں کو, سب کو یہ ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنت کو اچھی طرح سمجھیں, جنت کا تصور اپنے سامنے لے کر آئیں. اس کے حصول کے لیے ہماری کوششیں اگر ہوتی ہیں تو ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے, سکون ملتا ہے, اور اس کے لیے ہماری جدوجہد آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کا تعارف ہمارے سامنے کیا, اور اس جنت کے جو صفات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں, جنتی جنت میں جب کھائیں گے پیئیں گے لیکن ان کو قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہوگی. ایک ایسی جنت ہوگی نہ ناک سے ان کو کوئی پانی نکلے گا, نہ وہ پیشاب کریں گے, بس ان کا یہ کھانا ڈکار کی شکل میں نکل جائے گا. مطلب یہ کہ جنت ہے, اور یہ جنت کیا ہے, اتنی عظیم الشان جنت, ایک عظیم الشان نعمت ہے, اور دنیا سے بالکل ہٹ کر ہے. جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر نہ بال ہوں گے, نہ داڑھی ہوگی, اور نہ سرما, بلکہ سرما لگائی گئی آنکھیں ہوں گی, اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی, اور نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے, اور پورے جنت میں جمع ہوں گے, اور ایسی بلند آواز سے ترانا پڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ, یہ جو ہے جن کے حق میں ہمیں تو دیا ہے وہ ہمیشہ رہے, ہم بھی ہمیشہ رہیں گے. یہ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر رکھا ہے. اس جنت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے, اس جنت کے حصول کے لیے ہماری محنت ہونا ہے, اس جنت کی تمنا لے کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس طرح بے شمار قرآن میں بھی کیا ہے, بہت ساری باتیں ہمیں جنت کے سلسلے میں ملتے ہیں, اور جنت کا تعارف ہمیں کرایا گیا ہے. تو جنت بنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک ایسی عمارت جس کے اینٹ کیا ہے سونے کے ہوتے ہیں, چاندی کے ہوتے ہیں, جس کا گارا کیا ہے ایک موتی اور ہیرے اور موتی کا ہوتا ہے, اور اس سے یہ جنت بنائی جاتی ہے, اور وہاں ایسی ایسی نعمتیں دی جاتی ہیں جن کا تصور کیا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس جنت کے حصول کے لیے ہماری یہ کوشش اور محنت ہونی چاہیے. آخرات کا موقع ہے, اور ایسے موقع پر یقیناً تنہائی میں انفرادی طور پر ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں, ہماری بندگی ہو رہی ہے. اجتماعی طور پر یقیناً ہم مسجدوں سے محروم کر دیے گئے ہیں, لیکن ہم گھر میں ہوتے ہیں, اور بلکہ ہمارا احساس ہے کہ بنسبت اس سے پہلے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کورونا وائرس کے ذریعے, لاک ڈاؤن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی سہولتیں, بہت سی آسانیاں ہمارے لیے فراہم کیا ہے, اور اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم کیا ہے انفرادی طور پر اپنی تربیت کے لیے اور اپنے تزکیے کے لیے, اپنے گھروں پر توجہ دینے کے لیے ہمیں کیا ہے موقع ملا ہے, اور اس کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ یوں فرمایا, وہاں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ رہنے والی یہ جنتیں ہوں گی ان کے لیے, ان کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے, اور وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور خوب فواکہ اور مشروبات طلب کرے ہوں گے, اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا, اور ہر طرح کی لذتیں انہیں ملیں گی, اور شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. شراب کی بھی ندی ہوگی, شہد کی ندی ہوگی, دودھ کی ندی ہوگی, اس طرح بے شمار ندیاں وہاں پر کیا ہے مومنین کے لیے, جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اور اسی قسم سے ان کے ہر قسم کے پھل ان کو ملیں گے. تو یہ ایک ایسی جنت
का तस्वुर हमारी ख़वातीन के सामने भी हो, हमारे रुफ़क़ा के सामने हो, हमारे नौजवानों के सामने हो और हमारे यकीनन सबके पास हो, तो इस बच्चों के सामने भी हो, ताकि हमारी तरबियत हो सके, तज़किया हो सके। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर हम वाक़ईतन हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत करना चाहते हैं, हमारी ख़वातीन को दीन से जोड़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को बच्चों के अंदर दीनी जज्बा अगर पैदा करना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं, तो उनके सामने जन्नत और दोज़ख का तस्वुर भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हम लेकर आने की कोशिश करें। कुरान के जरिए, अहादीस के जरिए वो जन्नत उनके सामने पेश करें, ताकि उनके अंदर वो जज्बात उभर सके, वो क्या है दीन के करीब हो सके, अल्लाह की जन्नत के वसूल के लिए अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन सके। और हमारी जिंदगी का जो मकसद है इकामत दीन, और इकामत दीन के लिए हमने अपने आप को तारीख इस्लामी से जोड़ दिया, और तारीख इस्लामी का मकसद यही है। तारीख इस्लामी का जो मकसद है और अहम तरीन मकसद यह है फलाह आखिरत है। जैसा कि मैंने कहा, फलाह आखिरत से मुराद जन्नत का हुसूल है। तो ऐसे इस जन्नत के सिलसिले में हमारी कोशिशें हो, हमारी मेहनत हो और हमारी कुर्बानियां इसके सिलसिले में हो। दिन रात जो भी हम काम करते हैं, मकसद यही होना चाहिए। छोटा अमल आप करें या बड़ा बड़ा कोई अमल करें, मकसद यही हो कि इस अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और अल्लाह की खुशनुदी हमें मिले और जन्नत हमारे लिए आसान कर दी जाए। सहाबा इकराम की जिंदगी हमारे सामने हो और इसी किस्म से बुजुर्गान दीन की जिंदगी हमारे सामने हो। और आज भी दुनिया के अंदर जो लोग दीन से जुड़े हुए, दीन की सरबलंदी के लिए, दीन की इकामत के लिए और दीन को कायम करने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बल्कि बड़ी आजमाइशों से आज गुजर रहे हैं। कितने लोग हैं जो फांसियों पर लटक जाते हैं, लेकिन क्या है दीन पर कायम रहते हैं, दीन की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद कोशिश करते हैं। तो मतलब यही है कि उनके दिलों में वो जन्नत क्या है, ये तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, और यही जज्बा, यही शौक लेकर मुझे और आपको भी करना है। आज की इस आखिरात में यकीनन मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे रुफ़क़ा जो 2 महीनों से काफी मसाइल का शिकार है, बड़ी आजमाइशों से दो चार है, बड़ी मुश्किलात भी उनके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलात को, आजमाइशों को, आफतों को, मसाइल को एक तरफ रखते हुए कि अल्लाह के बंदों के उनके हुकूक अदा करने की जो कोशिशें हमारी तरफ से हो रही हैं, जो जद्दोजहद हो रही है, हमारे रुफ़क़ा बड़े पैमाने पर काम किया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही कैफियत है। और खुद आपके मकाम पर भी हमारे रुफ़क़ा ने, हमारे मर्दों ने, हमारे ख़वातीन ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं और इन कुर्बानियां यकीनन ये रायगा नहीं जाएंगी कुर्बानियां, और यकीनन ये कुर्बानियां आपके काम आएंगी। आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में बहुत बड़ा मकाम बना कर रखा है और उसकी तमन्ना और उसके आरज़ू लिए पे आगे हमें बढ़ना है, आगे हमको कोशिशें करना है और इसी के लिए हमको क्या है जद्दोजहद भी करने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हमारे जो रोजे हैं, हमारी जो तरावी, हमारे जो नवाफिल, हमारे जो सदक़ात, हमारे खैरात, हमारी जो खैरात है, हमारे जो इन्फाक है, हमारी जो भी इबादतें और बंदगियां हो रही हैं, उनका मकसद यही है और यही होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे दीन का काम ले। और अल्लाह ताला यही बताया कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम। हम जद्दोजहद करते रहे अपने मालों के जरिए, अपनी सलाहियतों के जरिए, अपने आप को लगाकर। इसके बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दी है, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन, और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, ऐसी जन्नत जिसके नीचे क्या है नहरें बही रही होंगी। बहुत सारी नेमतों का तज़किरा उसमें मिलता है, बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला नवाज़िशात वहाँ पर रखा है और ऐसी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ रख दिया है और जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। और इस सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ने फरमाया लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारे लिए वो चीजें भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा जो तुम चाहते हो और वो भी जो तुम मांगते हो। मतलब ये जन्नत है, इस जन्नत के लिए हमें कोशिश करनी है। हमारी मंजिल जन्नत है और उस मंजिल की तरफ हमें दौड़ने की जरूरत है, हम उस मंजिल की तरफ हमें भागने की जरूरत है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ती है। आज घरों को पहुंचने के लिए हमारे वो लेबर्स, हमारे वो मजदूर कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने जान की, अपने माल की, हर किस्म की कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन ये दुनिया है, लेकिन जन्नत जो है वो अल्लाह की जन्नत एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी
हमारी क्या है जिंदगी का मकसद है और हम उस मकसद के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अंदर और मजीद क्या है जज्बात आए और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का शौक हमारे अंदर पैदा हो और आप काम करते रहें। ना जाने कितने दिन तक और ये बीमारी रहेगी, लॉकडाउन रहेगा और किस किस किस्म के मसाइल हमारे सामने आएंगे इसका अंदाजा हमें नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ न गम करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है। मोमिन क्या है, खुदा से डरता है और खुदा से जब डरते हैं तो किसी किस्म का गम हमें है ना खौफ है, और बगैर किसी खौफ के डर के बस हमें काम करना है, मुस्बत अंदाज में काम करना है, पॉजिटिव ज़हीन रखकर माइंड रखकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तहरीक इस्लामी के पास पहले भी काम रहा है, आज भी है, आगे और काम होगा और हमें इस्लामी मुआशरे के अंदर बहुत सारे काम हमें करने की जरूरत है। आज हमारा इस्लामी मुआशरा यकीनन एक तरह से मायूसी और बुज़दिली के इस दौर से गुजर रहा है। जमात इस्लामी के, तारीख इस्लामी के लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ दीन पर चलते हुए, दीन पर अमल करते हुए मुसलमानों के अंदर काम करें, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक को पैदा करें, उनको मायूसी से निकालने की कोशिश करें, बुज़दिली से निकालने की कोशिश करें, उन्हें ईमान पर कायम रखने की कोशिश करें, अल्लाह के दीन पर चलने वाले उनको बनाएं और उनके अंदर क्या है दीन को क्या है आसान उनके सामने पेश करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारे लिए रास्ते इंशाअल्लाह हमवार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए, हमारी नुसरत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ इस दुनिया के अंदर, इस जिंदगी के अंदर जद्दोजहद और कोशिश करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का मुस्तहिक बनाए और जन्नत में अल्लाह ताला हमें जगह इनायत फरमाए, हमारी गलतियों को माफ फरमाए, हमारी कमजोरियों को माफ फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ फरमाए, हमारी जो भी टूटी फूटी जो भी कोशिशें और जद्दोजहद हो रही हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला महज अपने फजल और करम से कबूल करे। ये दुआ करते हुए अल्लाह से, आप तमाम से और एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने और बैठने और गुफ्तगू करने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है। ये आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।